يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جی میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو اپنی رحمت خاص سے آسان فرمائے، اور آپ کے ہسبینڈ جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان دلی محبت پیدا فرما دے. تو اس چیز کا حل جو ہوتا ہے وہ عاملوں کے پاس نہیں ہوتا، وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ سارے گور دھندے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات موجود ہوتی ہیں. جب کوئی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. ایک مومن جو ہے اللہ سے جب دعا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اللہ پر مکمل یقین ہو کہ وہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت پھر دعا قبول فرماتے ہیں. تو سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے. آپ اللہ سے دعا کریں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور الرحيم. یہ آیت ہے، اس کو آپ کوشش کریں، یعنی فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اذکار کرنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں، یہ آیت 70 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ اپنے خاوند کی طرف پھونک دیں، یا جو چیز وہ کھاتے ہیں اس پر آپ دم کر کے، یعنی اس پر بھی آپ دے سکتے ہیں. بہتر یہ ہے وہ جس طرف ہوتے ہیں اس طرف پھونک مار دیں. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کہ قریب ہے اللہ رب العزت ان کے درمیان تمہارے اور ان کے درمیان جن کے درمیان دشمنی ہے، اللہ محبت پیدا فرما دے. واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم. اللہ رب العزت اس چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے. یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اذکار کرنے ہیں ہم نے. استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کثرت سے کریں، اتنے زیادہ استغفار کریں کہ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کام کاج کے اندر بھی آپ کی زبان پہ یہ ہو. اب چونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ مشکلیں اللہ کے حکم سے ٹل جاتی ہیں، وہ جتنی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو. مشکل ہمارے نزدیک وہ بڑی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک کوئی بڑی نہیں ہوتی، وہ مشکل نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے استغفار کثرت سے کیے اور اس کو لازم پکڑا، اللہ رب العزت جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا اللہ راستہ عطا فرما دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم اور پریشانی سے اللہ نجات عطا فرما دیتے ہیں. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا. تو استغفار کثرت سے کرنے ہیں. اس کے ساتھ آپ دوسرے اذکار بھی کریں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اذکار بھی کثرت سے کریں.
پہلے نمبر پر اللہ سے دعا کرنی ہے، دوسرے نمبر پر جو عمل بتایا ہے وہ آپ کریں، اور تیسرے نمبر پر یہ اذکار کریں، اور ان سب کے کرنے میں یقین اور ایمان ہمارا یہ ہو، یہ نہیں کہ یہ اذکار کریں گے تو یہ اذکار ان کو سیدھا کر دیں گے۔ اذکار کرنے سے، استغفار کرنے سے، دعا کرنے سے اللہ رب العزت ہمارے اس مسئلے کو اپنی رحمت خاص سے آسان فرما دیں گے۔ ان کے دل میں اگر نفرت ہے تو اللہ کے حکم سے محبت میں بدل جائے گی، اللہ کے حکم سے ان کے دل میں جو عداوت ہے یا غصہ ہے وہ اللہ کے حکم سے محبت میں بدل جائے گا۔ تو اللہ پر یقین رکھ کے یہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ انعام بھی اتنا بڑا عطا فرماتے ہیں۔ یہ غم ہے، یہ پریشانی ہے، اگر ایک عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت گزاری کرتے ہوئے اس کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے اور اس کے دیے ہوئے دکھوں کو برداشت کرتی ہے، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ نے مجھے یہ گھر عطا فرمایا ہے اور مجھے جو تکلیف آتی ہے میں اس پر صبر کروں گی تو صبر کرنے سے اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ وہ ایک صحابی آئی، آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا، تو آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ صحت دے دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ چاہتی ہیں تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو دور فرما دیں گے، اور اگر آپ صبر کریں تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں بیماری پہ، اللہ مجھے جنت دے، لیکن آپ اتنی دعا کر لیں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں تو اس وقت میں بے پردہ نہ ہوں، آپ اتنی دعا کر دیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو جب کوئی تھکاوٹ، کوئی تکلیف، بیماری، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی انسان کے پاؤں میں چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس پر صبر کرنے سے اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں اجر ضرور ملے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، چند گھڑیاں ہیں، کوئی پتہ نہیں کس لمحے انسان کی تعلق دنیا سے ٹوٹ جائے اور یہ دنیا سے چلا جائے، اور آخرت کی منزلیں لمبی ہیں، تو یہ اگر اس پر خاموشی ہے، صبر ہے، تو یہ باعث اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ سے انشاءاللہ امید رکھے تو اللہ تعالی ہمارے اس مسئلے کو اپنے رحمت خاص سے آسان فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے پریشان حال جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو، ان کے غم کو دور فرمائے اور اس کے بدلے اللہ انہیں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ